بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، اس سے پہلے کہ میں درس تفسیر شروع کروں، ابھی ہمارا جو درس عشاء کی نماز سے پہلے ہوا حدیث کے موضوع پر، اس میں ہم نے جو حدیثیں پڑھی ان میں دو مسائل تھے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ خواتین جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا سکتی ہیں بشرط یہ کہ وہ اپنے خامدوں سے یا اپنے سرپرستوں سے اجازت لے کر کے جائیں، اور دوسرا خوشبو وغیرہ سے بچتے ہوئے مسجد میں جائیں، تو اس طرح وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کر سکتی ہیں. لیکن مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے بہتر ان کی وہ نماز ہے جو وہ اکیلے کہاں پر ادا کریں؟ گھر میں ادا کریں، تو یقیناً وہ نماز ان کے لیے افضل ہے. اس پر ہماری بہن نے سوال لے کے بھیجا ہے کہ اگر کوئی عورت خالص نیت سے اور اس ارادے سے مسجد کی طرف جائے کہ امام کی تجوید اچھی رہتی ہے اور نماز میں یکسوئی ہو، تو اس طرح کیا اس نیت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، میں نے پہلے ہی اس کی وضاحت کر دی کہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا عورت کے لیے جائز ہے، اور اگر یہ نیت ہو کہ مسجد میں جاؤں گی اور مسجد میں امام صاحب کی قرات تجوید کے ساتھ ان کی تلاوت سنوں گی تو اس سے زیادہ مجھے اثر ہوگا اور نماز میں خشوع و خضوع نصیب ہوگا، یکسوئی نصیب ہوگی، تو ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اچھا ارادہ ہے، بہت اچھی نیت ہے. اس نیت کے ساتھ بھی مسجد میں آ کر کے نماز باجماعت پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شرط یہی ہے کہ وہ اپنے خامن کی اجازت کے ساتھ آئے یا اپنے سرپرست کی اجازت کے ساتھ آئے، پردہ کر کے آئے، خوشبو وغیرہ لگا کر کے نہ آئے. تو ان شرطوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے باجماعت. لیکن پھر بھی بات وہی ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھنا افضل ہے، چاہے یہاں پر جتنی یکسوئی نصیب ہو اور امام صاحب کی تلاوت کا کتنا اثر کیوں نہ ہو. نماز باجماعت پڑھنے سے، مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے سے افضل عورت کے لیے وہی نماز ہے جو وہ گھر میں ادا کرے گی، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے. تمام ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق، اور وہ احادیث جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں وہ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں. ایک تو ایک بہن کا جواب ہو گیا. دوسری ایک وضاحت یہ ہے کہ ہم نے جو احادیث پڑھی ابھی عشاء کی نماز سے پہلے، ان میں سے بعض احادیث وہ بھی تھیں کہ جن کا تعلق فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی سنتوں کے ساتھ، کہ کس نماز سے پہلے کتنی سنت نماز ہے اور کس نماز کے بعد کتنی سنت نماز ہے. سنت نماز، اس کی وضاحت ہم نے 2-3 احادیث کے ذریعے کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ 3 قسم کی احادیث ہم نے ذکر کی ہیں. یہاں صرف ایک وضاحت کرنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد 12 رکعات جو ہیں وہ سنن موقدہ ہیں، جن کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ جو شخص دن اور رات میں یہ سنن موقدہ 12 رکعات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے.
یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور یہ 12 رکعت کون سی ہیں؟ ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2 اور پھر مغرب کے بعد 2 پھر عشاء کے بعد 2 اور فجر کی نماز سے پہلے 2. یہ اس طرح ٹوٹل 12 رکعت بنتی ہیں. ہم نے ظہر کی سنتوں کے حوالے سے اس سے ایک اعلیٰ مرتبہ بیان کیا ہے کیونکہ ظہر کی سنتوں کے 3 مراتب ہیں. ایک ہے ادنیٰ مرتبہ اور ایک ہے درمیانہ مرتبہ اور ایک ہے اعلیٰ مرتبہ. یہ جو ہم نے حدیث ابھی ذکر کی ہے 12 رکعت کے حوالے سے، اس میں یہ ظہر کی سنتوں کا دوسرا مرتبہ جو ہے، یہ جو درمیانہ مرتبہ وہ ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے 4 پڑھیں اور بعد میں 2 پڑھیں، 6 رکعت. اور ادنیٰ مرتبہ کیا ہے کہ پہلے 2 پڑھیں اور بعد میں بھی 2 پڑھیں. اور یہ بھی جائز ہے کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے جو بھی ہم نے نماز سے پہلے پڑھی ہے. اس سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ظہر سے پہلے بھی 4 پڑھیں اور ظہر کے بعد بھی 4 پڑھیں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 پڑھے اور بعد میں بھی 4 پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے، یعنی جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ایکسٹرا فضیلت ہے. یہ اگر آپ 2 رکھتے یعنی 12 کی بجائے اگر آپ 2 رکھتے ایکسٹرا پڑھیں گے، آپ ٹوٹل 14 رکعت پڑھیں گے، تو اس سے یہ فضیلت بھی آپ کو مل جائے گی کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا اور دوسری طرف آپ جہنم کی آگ سے نجات پا جائیں گے اور جہنم کی آگ آپ پر حرام ہو جائے گی. تو اس لیے اس میں کوئی اشکال اور کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک ایکسٹرا فضیلت ہے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد کی 4 کے ساتھ اس طرح ایک اضافی فضیلت انسان کو نصیب ہو سکتی ہے. ایک اور وضاحت سنتوں کے حوالے سے. ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی عشاء کی نماز سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 2 رکعتیں پڑھتے تھے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کہ آپ جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے. اور یہ 2 رکعتوں کے حوالے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد کی 2 سنتیں گھر میں پڑھتے تھے، عشاء کے بعد کی سنتیں گھر میں پڑھتے تھے، اسی طرح جمعہ کے بعد کی سنتیں بھی گھر میں پڑھتے تھے. اس کی وضاحت حدیث کے اندر موجود ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، لیکن ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ کا ایک قول ہے، آپ کا ایک ارشاد گرامی ہے امت کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، کہ تم میں سے جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہتا ہو تو وہ کتنی پڑھے؟ 4 پڑھے. لہذا اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے 4 رکعتیں پڑھے اور وہ 2 کر کے الگ الگ رکعتیں پڑھے، 4 رکعتیں، تو یہ بھی درست ہے کیونکہ اس کے مطابق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص 4 نہیں پڑھتا اور صرف 2 ہی پڑھتا ہے، چاہے مسجد میں یا گھر میں جا کر، تو یقیناً وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے فعل اور آپ کی سنت کے عین مطابق ہے. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے. لہٰذا جمعہ کے بعد چاہیں تو 4 پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، اور اگر آپ چاہیں تو جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیں جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. باقی جہاں تک جمعہ کی نماز سے پہلے کی سنتوں کا تعلق ہے یا پہلے کی جو نماز ہے اس کی وضاحت میں پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہوں، لہٰذا ہم اس موضوع کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. اب آتے ہیں درس تفسیر کی طرف. پچھلے درس میں ہم نے دوسرے پارے کی پہلی 2 آیتیں پڑھی تھیں، سیقول السفہاء، اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ دونوں آیتیں ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھیں. اور میں نے یاد کیا تھا کہ اس میں جو دوسری آیت ہے، دوسرے پارے کی دوسری آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم نے آپ کو سب سے بہتر قبلہ نصیب کیا، اور سب سے بہتر قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ ہے. جس طرح ہم نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ بیت المقدس سے اپنا چہرہ نمازوں کے اندر اب کس طرح پھیر لیں؟ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں. جس طرح ہم نے یہ حکم دے کر کے آپ کو یہ فضیلت نصیب کی کہ آپ بیت المقدس کو چھوڑ کر اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں اور خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نمازیں پڑھیں، جس طرح ہم نے یہ فضیلت آپ کو دی ہے اور سب سے افضل قبلہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اسی طرح سے جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے آپ کو، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم نے آپ کو سب سے اعلیٰ
اور سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ مکرم امت بنایا۔ وسطاً کا معنی کیا ہے؟ وسطاً کا اگرچہ لغوی معنی یہی ہے درمیانی امت، لیکن یہاں امتاً وسطا سے مراد سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ فضیلت والی، سب سے زیادہ شرف والی، سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ مکرم جو امت ہے وہ امت محمدیہ ہے۔ یہ امت وسطا کا معنی اور مفہوم ہم نے ذکر کیا، اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ امت جو ہے یہ باقی تمام امتوں کی نسبت سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل امت ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہم نے یہ بیان کی تھی کہ یہ امت جس نبی کی امت ہے وہ نبی تمام نبیوں کی نسبت سب سے افضل ہے، ایک تو یہ وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دی کہ یہ امت محمدیہ جو ہے یہ درمیانہ راستہ اختیار کرتی ہے، غلو اور تقصیر کے افراط اور تفرید کے درمیانہ راستہ اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس امت کو۔ میں نے اس کے لیے 2-3 مثالیں بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اگر آپ کو وہ سارا کچھ یاد ہے تو۔ لہٰذا امتاً وسطا کا معنی کیا ہے کہ ہم نے اس امت کو، امت محمدیہ کو سب سے افضل امت بنایا ہے۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ امت جو ہے یہ وسطا، یہ درمیانہ راستہ اختیار کرتی ہے، اعتدال کی راہ کو اپناتی ہے، غلو سے بھی بچتی ہے، اور جس طرح یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کے حق میں تقصیر کی، یہ امت اس تقصیر سے بھی بچتی ہے، نہ یہ افراط میں مبتلا ہوتی ہے نہ یہ تفرید میں مبتلا ہوتی ہے، بلکہ یہ امت محمدیہ جو ہے یہ درمیانہ راستہ اختیار کرتی ہے۔ اس درمیانے راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت اعلیٰ اور سب سے افضل امت بنایا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى، ہم یقینی طور پر دیکھتے ہیں، تقلب وجهك، آپ کے چہرے انور کا بار بار اٹھنا، فی السماء، آسمان کی طرف، آسمان کی طرف آپ اپنا چہرے انور بار بار اٹھاتے ہیں، ہم اس کو یقینی طور پر دیکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے۔ اور میں نے پچھلے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیوں کرتے تھے، بار بار اپنی نظریں آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے تھے، اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے تھے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید انتظار رہتا تھا، کیونکہ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے 16 یا 17 ماہ بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس دوران آپ کی بار بار یہ تمنا تھی کہ کاش حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دے کہ اب آپ بیت المقدس کی بجائے آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں۔ یہ آپ کی جو شدید تمنا تھی، آپ کی جو محبت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ، کیونکہ خانہ کعبہ یہ وہ گھر تھا کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نے بنایا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے میں اس نبی نے حصہ لیا تھا کہ جس کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اپنے جد امجد اور وہ نبی جن کی طرف آپ کا نسب نامہ جا کے ختم ہوتا ہے، اس نبی نے جس قبلہ کو بنایا تھا، جس اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر اس بات کی تمنا رکھتے تھے، شوق رکھتے تھے کہ آپ کا رخ جو ہے نمازوں کے اندر وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے۔ یہاں اس جملہ کے اندر قد نرى تقلب وجهك في السماء، اس جملہ کے اندر 2 مسائل۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رؤیت کا اس بات ہے کہ اللہ رب العزت دیکھتا ہے، اللہ رب العزت دیکھتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم بصیر بھی ہے، ان اللہ سمیع بصیر یا وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ یہ جو اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے۔ بصیر کا معنی کیا ہے؟ بصیر کا معنی ہے بہت دیکھنے والا، اس کا معنی یہ نہیں ہے دیکھنے والا نہیں، بہت دیکھنے والا۔ بصیر کا جو لفظ ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے اور اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بھی اسی طرح کے سمیع، بصیر، قدیر، تو یہ الفاظ ایک جیسے ہیں، ایک ہی وزن پر ہیں، تو ان میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے۔
تو اللہ رب العزت کی رؤیت کا اس بات ہوتا ہے، قد نرا، ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کی رؤیت کا اس بات ہوا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ جو اس جملے سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر اٹھانا اور آسمان کی طرف چہرہ بلند کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہوئے غیر شعوری طور پر ان کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں، اور بعض اوقات ان کا چہرہ آسمان کی طرف بلند ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اچانک خوشی نصیب ہوتی ہے، اچانک کوئی نعمت نصیب ہوتی ہے، تو انسان اللہ کی طرف یعنی آسمان کی طرف اپنا چہرہ بلند کر لیتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو یہ آسمان کی طرف نظر اٹھنا یا آسمان کی طرف چہرے کا اٹھنا جو ہے یہ درست ہے شریعت کے اندر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا چہرہ مبارک، چہرہ انور آسمان کی طرف بلند کرتے تھے اور اس خواہش کے اظہار کرتے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ نے برا بھلا نہیں کہا، اس کو برا نہیں قرار دیا کہ آپ یہ جو بار بار چہرہ اٹھاتے ہیں تو آپ اس طرح نہ کریں، نہیں، بلکہ اس کی بات فرمایا کہ چونکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں لیکن اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، زبان سے کچھ نہیں کہتے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دل کی بات کو، دل کی تمنا کو سمجھتے ہیں اور آپ کا جو شوق ہے اس کو جانتے ہیں، لہذا ہم آپ کے شوق کو دیکھ کر، آپ کی تمنا کو دیکھ کر، آپ کی خواہش کو دیکھ کر ہم کیا حکم نازل کر رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور بالضرور آپ کا رخ پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل کی تمنا تھی اس کو پورا کر دیا، اور آپ کا جو بار بار نظریں اٹھانا اور چہرہ اٹھانا تھا آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اس کی لاج رکھ لی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا اور آپ کی تمنا کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح چہرہ بلند کر سکتا ہے، نظریں اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ نماز میں نہیں ہو سکتا۔ نماز کی حالت میں اپنی نظریں آسمان کی طرف نہیں اٹھا سکتے، اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا چہرہ یا اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جاؤ نماز کی حالت میں، لیکن اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر بہت قریب ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری نظروں کو ویسے ہی اچک لے اور تمہاری بینائی کو اللہ تعالیٰ سلب کر لے۔ لہذا یہ بہت ہی برا، بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ انسان نماز کی حالت میں اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھائے۔ اس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ اگر انسان دیدہ دانستہ اس طرح کرے گا، ایک تو نہیں کہ انسان ویسے بھول کر کے اس کی نظریں اوپر اٹھ گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، بھول چوک کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، اس کا اللہ تعالیٰ معاوضہ نہیں کرتا، لیکن دیدہ دانستہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز کی حالت میں نظریں آسمان کی طرف نہیں اٹھانی، لیکن جان بوجھ کر اگر آپ نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں گے تو پھر بہت خطرہ ہے کہ شاید یہ اٹھی ہوئی نظریں جو ہیں یہ شاید واپس ہی نہ لوٹیں اور اللہ تعالیٰ ان نظروں کو سلب کر لے، اس بینائی کو اللہ تعالیٰ چھین لے۔ تو یہ جو آسمان کی طرف دیکھنا ہے یہ نماز کے علاوہ باقی اوقات میں درست ہے، نماز کے اندر یہ جائز نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہذا آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، اپنا چہرہ پھیر لیجئے کس طرف؟ مسجد حرام کی طرف۔ یہ جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھنا لازم ہے، یہ شرط ہے نماز کی شرطوں میں سے۔ اگر کوئی شخص دیدہ دانستہ جان بوجھ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھے اور وہ کسی اور سمت کی طرف، کسی اور جہت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں، اس لیے کہ نماز کی جو بنیادی شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط جو ہے وہ اس نے پوری نہیں کی ہے، اور وہ یہ تھی کہ یہ نماز کے اندر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا، اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتا، لیکن اس نے جان بوجھ کر اگر یہ رخ خانہ کعبہ کی طرف نہیں کیا اور کسی اور سمت اور کسی اور جہت کی طرف رخ موڑ لیا تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ رد کر دے گا، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ یا ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام سے مراد کون سی مسجد ہے؟ جی
وہ مسجد و خانہ کعبہ کے آس پاس، خانہ کعبہ کے ارد گرد چاروں طرف جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس مسجد کو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ کون اس کا جواب دے گا؟ عبادت کے علاوہ ہر چیز حرام، عبادت کے علاوہ ہر چیز حرام ہے، مطلب کھانا پینا بھی حرام ہے؟ نہیں، آپ نے کہا ہے نا جی۔ دونوں وجوہات ہیں یہ، ایک تو اس لیے کہ یہ مسجد احترام والی مسجد ہے۔ مساجد ویسے تو ساری کی ساری احترام کے قابل ہیں کیونکہ اللہ کے گھر ہیں، لیکن یہ جو مسجد حرام جو خانہ کعبہ کے ارد گرد بنی ہوئی ہے چاروں طرف، اس کا خاص احترام ہے، اس کا خاص احترام ہے۔ لہذا ایک تو احترام کی وجہ سے اس کو مسجد حرام کہا گیا، دوسرا اس کو مسجد حرام اس لیے کہا گیا کہ اس میں وہ کام حرام ہیں جو کہ باقی مساجد میں اور باقی مقامات پر حلال ہے، جائز ہے۔ باقی مقامات پر وہ کام جائز ہیں، مثلا مسجد حرام کے اندر پرندوں کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد حرام سے مراد وہ پورا حرم ہے، پورے حرم کی حدود کے اندر شکار نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ کسی درخت کو بھی ایذا نہیں پہنچائی جا سکتی۔ انسان کو ایذا پہنچانا تو دور کی بات، کسی درخت کی ٹہنی کو بھی نہیں توڑا جا سکتا ہے، اور حتیٰ کہ اگر کوئی چیز نیچے گری ہوئی ہو تو گری ہوئی چیز کو بھی نیچے سے نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں، مثلا یہاں اس مسجد کے اندر اگر کوئی نیچے گری ہوئی چیز ہو تو کیا آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے؟ اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہاں نہیں اٹھا سکتے آپ۔ تو یہ خاص جو احکامات ہیں مسجد حرام کے متعلق، ان خاص احکامات کی وجہ سے اس کو مسجد حرام کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں کہیں بھی ہوگے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تم اپنا چہرہ اسی مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ لہذا وہ حکم جو ہے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا، وہ حکم صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے وہ فضاؤں میں ہوں، چاہے وہ خشکی میں ہوں، چاہے وہ پانیوں میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے وہ خانہ کعبہ کے مشرق کی طرف ہوں، مغرب کی طرف ہوں، شمال کی طرف ہوں یا جنوب کی طرف ہوں، خانہ کعبہ کے جس طرف بھی ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، ہر مسلمان کے لیے حکم ہے کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم اپنے چہروں کو اس مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ لہذا اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ نمازیں مسجد حرام کی طرف رخ کر کے ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم برحق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں، وہ کون ہیں جن کو کتاب دی گئی؟ وہ یہود و نصارہ ہیں جن کو تورات اور انجیل دی گئی۔ وہ یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے برحق ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن یہ جاننے کے باوجود بھی وہ اعتراض کرتے ہیں۔ جس طرح اس آیت کے شروع میں، اس پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ بے وقوف و نادان لوگ کہیں گے، اعتراض کریں گے کہ ان کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے، جس کی طرف پہلے یہ نماز رک کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی بیت المقدس، اس قبلے سے ان کو کس چیز نے پھیر دیا۔ یہ یہود و نصارہ اور منافق جنہوں نے اعتراض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ کسی دلیل کی بنیاد پر اعتراض نہیں کرتے، بلکہ صرف اور صرف ہٹ درمی اور ضد کی بنا پر یہ اعتراض کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے انہ الحق من ربہم، کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ان کے رب کی طرف سے برحق فیصلہ ہے۔ اس بات کو مانتے ہیں، جانتے ہیں یہ
تورات اور انجیل میں اس بات کو لکھا گیا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اصل قبلہ جو ہے تمام مسلمانوں کے لیے وہ خانہ کعبہ ہی ہے، اور یہود و نصارہ کو اہل کتاب کو اس کا علم بھی ہے، لیکن صرف اور صرف ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر یہ اعتراضات کر رہے ہیں مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کبھی تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ صرف اعتراض برائے اعتراض ہے، اس اعتراض کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، ورنہ اصل بات یہی ہے کہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم برحق ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کے عملوں سے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو ذرا ایک منٹ کے لیے یہاں رک جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے اندر بڑی سخت وعید سنائی ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں۔ کن کے اعمال سے؟ کہ جو حق بات کو جاننے کے باوجود مانتے نہیں۔ علم ہے کہ یہ حق ہے، یہ تحویل قبلہ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور یہ بالکل برحق ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، لیکن یہ جاننے کے باوجود بھی ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ ان کے اعمال کا بدلہ ان کو ضرور دے کر رہے گا، اللہ ان کے اعمال سے واقف ہے۔ اس سے میرے اور آپ کے لیے جو تنبیہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہم حق بات کو جان لیں تو پھر ہٹ درمی چھوڑ دیں، پھر ضد کو چھوڑ دیں، اور ہمارے اندر جو تعصب پایا جاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ عمل نہیں تھا، ہمارے ماں باپ نے یہ عمل نہیں کیا، ہمارے اماموں نے یہ عمل نہیں کیا، ہمارے محلے کے علماء نے ہمیں یہ مسئلہ نہیں بتایا۔ میرے بھائی اگر نہیں بتایا یا آباء و اجداد نے نہیں کیا اس کو چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ کو حق بات کا علم ہو گیا، قرآن و حدیث کے مطابق آپ نے ایک بات جان لی تو پھر حق بات کو مان لیجیے، اس کو قبول کر لیجیے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیجیے، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیجیے اس حق کے سامنے، اور صرف تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے ضد اور ہٹ درمی نہ دکھلائیں بلکہ فوراً اس کو قبول کر لیں، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو تنبیہ کی ہے کہ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو تم کو پورا پورا بدلہ دے گا، پھر ہمیں بھی اپنے اعمال کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم بھی وہی طرز عمل اختیار کریں گے، ہٹ درمی اور ضد کا مظاہرہ کریں گے اور حق بات کو قبول نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ وہی سلوک کرے گا جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے ساتھ کرے گا۔ اس لیے کان کھول کر کے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے، اور اچھی طرح سے سننے کے بعد اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لیجیے کہ میرے اور آپ کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ ہم حق بات کو جاننے کے بعد اس کو فوراً قبول کریں، اور پھر کوئی ہیرو حجت نہ کریں اور پھر کوئی ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی، کیا لے کے آئیں؟ بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی آیت لے کر کے آئیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ پھر بھی آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی ضد اور ہٹ درمی کی انتہا دیکھیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہر قسم کی آیت لے کے آئیں، ہر قسم کی نشانی لے کے آئیں کہ قبلہ خانہ کعبہ ہے، اصل جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اگر ہر قسم کی آیت بھی آپ لے کے آئیں تو ان کی ہٹ درمی اور ضد کا عالم یہ ہے ما تبعوا قبلتک، یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما انت بتابع قبلتهم، اگر یہ آپ کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے نہیں، حالانکہ آپ کا قبلہ برحق ہے، تو پھر ما انت بتابع قبلتهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کر سکتے ہیں، آپ بھی ان کے قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اس حکم کے آنے کے بعد
اس حکم کے آنے کے بعد آپ ان کی قبلہ کی اتباع نہیں کر سکتے ہیں، ان کی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کہ یہ اگر آپ ان کے پاس ہر قسم کی آیت بھی لے کے آئیں پھر بھی آپ کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، تو آپ بھی اس طرح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے کچھ لوگ اپنے جیسے لوگوں کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ما بعضهم، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اتباع کرنے والے نہیں ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کے قبلے کی۔ اصل میں اس آیت کے اس جملہ میں اللہ تعالیٰ اشارہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز تو نہیں پڑھیں گے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ ان میں ہٹ درمی اور ضد جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یہ تو دور کی بات ہے، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ میں بھی اختلاف تھا۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ صخرہ بیت المقدس ہے، صخرہ بیت المقدس یعنی وہ جو بیت المقدس کا جو بہت بڑا گنبد بنا ہوا ہے وہ جو ہے اس کو یہودی جو ہے وہ قبلہ مانتے ہیں، جبکہ نصارہ جو ہیں، نصارہ کس کو قبلہ مانتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ نصارہ کا قبلہ کون سا ہے جی؟ بیت المقدس کی شرقی جانب وہ مقام جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کا نام بیت اللہ ہے۔ بیت المقدس کی شرقی جانب جس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے، جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو پھونکا گیا تھا، اس مقام کو نصارہ اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ تو وہ ہیں کہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے ہیں، تو جب آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبلے کو کس طرح مانیں گے؟ بات سمجھ گئے؟ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے جیسے لوگوں کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، یعنی یہودی صخرہ بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں تو نصارہ جو ہے وہ اس مقام کو قبلہ مانتے ہیں جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے قبلہ کو کب یہ مانیں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اگر آپ نے علم کے آنے کے باوجود بھی ان کی خواہشات کی اتباع کی تو پھر کیا ہوگا؟ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ کا شمار ظالموں کے صف میں ہوگا، نعوذ باللہ۔ آپ کا شمار کن کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اور ایسا ہونا ممکن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی خواہشات کی اتباع کرتے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے سراسر خلاف تھا، آپ کے منصب کی شایان شان بھی نہیں تھی یہ بات کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وحی کی اتباع کو چھوڑ دیں اور یہود و نصارہ کی اتباع کی، یہود و نصارہ کی خواہشات کی اتباع کریں۔ ایسا ممکن نہیں تھا۔ جب ایسا ممکن نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قدر سخت الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کیوں کی؟ یہ در حقیقت یہ تنبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، یہ اتنے سخت الفاظ میں، اور یقین مانیں کہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ اگر آپ ان الفاظ پر غور کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کانپ کر رہ جاتا ہے۔ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھیک ہے امام الانبیاء ہیں، لیکن اگر آپ نے بھی اس طرح کا طرز عمل اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو چھوڑ دیا، اللہ کی وحی کو چھوڑ دیا اور یہود و نصارہ کی خواہشات کی اتباع کی، تو پھر آپ امام الانبیاء ہونے کے باوجود اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے آپ ظالموں کے صف میں چلے جائیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ بہت ہی سخت الفاظ میں تنبیہ کی جا رہی ہے، اور یہ در حقیقت یہ تنبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے اور آپ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتیوں کے لیے۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی آ چکی،
یہ کتاب اللہ کی شکل میں اللہ کی وحی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں حدیث کی کتابیں موجود ہیں۔ یہ علم روز روشن کی طرح واضح ہے، قرآن و حدیث کا علم، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمارے مسلمان بھائی یہود و نصارہ کی اتباع کرتے ہیں، یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ کیا کہا تھا وہ علامہ اقبال نے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، اور اس کے بعد کیا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، ہاں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ مسلمان، آج کے مسلمان ایسے مسلمان ہیں کہ یہود بھی شرما جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی بھی تھی، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی اتباع کرو گے۔ کس طرح؟ حذف القذة بالقذة یا حذف النعل بالنعل، بالکل اسی طرح ہو بہو تم ان یہود و نصارہ کی اتباع کرو گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا مختلف ہو، نہیں، دونوں جوتے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو بالکل جس طرح دونوں جوتے ایک جیسے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے مسلمان یہود و نصارہ کی اتباع کریں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی آج حرف بحرف ہو بہو ثابت ہو چکی ہے۔ یہود و نصارہ نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا تھا، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا تھا۔ اور آج مسلمان یہود و نصارہ کے اسی عمل کی اتباع کرتے ہوئے ان لوگوں کی قبروں کو سجدہ بنائے ہوئے ہیں کہ جو انبیاء تو دور کی بات، اولیاء بھی دور کی بات، کسی گھوڑے شاہ کی قبر کی اتباع کرتے ہیں، گھوڑے شاہ کی قبر کو سجدہ بنائے ہوئے ہیں، اور کسی جناب میں کس کس کا نام ہوا ہے، جانوروں کے ناموں پر ان آستانوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں نے ان قبروں کو سجدہ بنا لیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا تھا۔ تو بتلائیے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہو بہو ثابت نہیں ہوگی؟ بالکل سچی ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کتنی آپ کو مثالیں دوں، کتنے اعمال ہیں کہ جن میں آج مسلمان یہود و نصارہ کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی اتباع کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کے آنے کے باوجود، تو پھر آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یقینی طور پر مبرہ تھے، اور آپ سے ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ ان کی خواہشات کی اتباع کرتے، لیکن آج امت محمدیہ اس کام میں مبتلا ہو چکی ہے، اور یقینی طور پر جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کا شمار ظالموں کے صف میں ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، بالکل اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ، یہ ہو ضمیر جو ہے اس کے بارے میں محدثین کے دو قول ہیں، مفسرین کے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہو ضمیر جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے، کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کیا کسی کو اپنے بیٹے کی پہچان میں غلطی لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ یہود و نصارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف، جو آپ کی صفات ذکر کی گئی ہیں، یہ ان صفات کو پہچاننے کے بعد اس نبی کو پہچان چکے ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ کے سچے نبی ہیں، نبی آخر الزمان ہیں۔ لیکن وہی بات کہ ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر اس نبی کی نبوت کو ماننے سے انکار کریں۔ ایک تو یہ قول ہے۔ دوسرا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ اس قبلے کی تبدیلی کا جو حکم ہے اس حکم کو بالکل اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مطلب ان کو یہ 100% یہ یقین ہے اس بات پر کہ اگر برحق قبلہ ہے اللہ کے نزدیک تو وہ کون سا ہے؟
وہ خانہ کعبہ ہے، کیونکہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور وہی مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے اور وہی برحق قبلہ ہے۔ یہود و نصارہ کو اس بات پر یقین ہے، بالکل اس طرح سے یقین ہے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچاننے پر یقین ہوتا ہے، لیکن اس یقین کے باوجود، اس معرفت کے باوجود صرف اور صرف ہٹ درمی ہے، ضد ہے کہ یہ اعتراضات کر رہے ہیں کہ ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے لگے ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ یہ اعتراض صرف ان کی ضد کی وجہ سے ہے، ہٹ درمی کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، انہی اہل کتاب میں سے ہی ایک فریق جو ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق بات کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں، علم ہونے کے باوجود بھی وہ حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو علم ہے کہ یہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا برحق قبلہ ہے اور نمازوں میں رخ اسی قبلے کی طرف کر کے نمازیں پڑھنی چاہیے، لیکن اس حق بات کو یہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ان کو علم بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک، یہ جو تحویل قبلہ کا جو فیصلہ ہے یہ تیرے رب کی طرف سے بالکل برحق فیصلہ ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والے لوگوں میں شامل نہ ہو جانا۔ جب یہ آپ کے رب کا برحق فیصلہ ہے تو پھر شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے لازم ہے کہ آپ اس فیصلے کو بصر و چشم قبول کریں، دل کی گہرائی سے قبول کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا برحق فیصلہ ہے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید جو آیات ہیں، آگے کچھ آیات جو ہیں وہ اسی تحویل قبلہ کے حوالے سے اور بھی ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب اللہ کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کتاب اللہ کو ہمارے دلوں کا نور بنائے، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو روشن کر دے، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ قبروں میں بھی ہمارا ساتھی بنائے اور قیامت کے دن بھی ہمارے لیے شافع بنائے، اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ سوالوں کے جوابات سے پہلے میں دو ضروری اعلانات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ضروری اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو، جو کہ 12 اپریل کو آ رہی ہے، آئندہ جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 8:45 بجے ایک پروگرام ہوگا۔ ہمارے بعض ساتھیوں کی طرف سے یہاں حلقہ سالمیہ کی طرف سے ایک پروگرام ہونے والا ہے 12 اپریل کو عشاء کی نماز کے بعد، اور یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ سالمیہ انڈین ماڈل اسکول جو ہے، جو کہ بلاک نمبر 12 میں ہے، المغیرہ بن شعبہ اسٹریٹ پہ۔ المغیرہ بن شعبہ اسٹریٹ پہ جو انڈین سکول ہے بلاک نمبر 12 میں، اس سکول میں جو ہال ہے، آڈیٹوریم جو ہے، اسی کے اندر انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا۔ اس میں آپ تمام حضرات کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے جاننے والے دوستوں کو، اپنے احباب کو، خصوصاً سالمی کے رہنے والے جو لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ محنت کر کے اپنے ساتھیوں کو اس پروگرام میں ضرور لے کے آئیں۔ انشاءاللہ وہاں پر ہمارا جو پروگرام ہے یہ 8:45 بجے شروع ہوگا، تقریباً 1 گھنٹے کا وہاں پر درس ہوگا، اور درس کا موضوع بھی آپ کو بتلا دوں۔ ہمارا جو پچھلے پروگرام کا جو موضوع تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ۔ پچھلا جو پروگرام ہوا اس کا موضوع تھا لا الہ الا اللہ، اور جو آئندہ یہ جو 12 اپریل کو پروگرام ہونے والا ہے، اس کا موضوع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بڑا اہم موضوع ہے، آپ اس موضوع پر درس سننے کے لیے انشاءاللہ یہ درس میرا ہوگا، تو آپ ضرور تشریف لائیے۔ یہ کب ہے یہ پروگرام؟ آئندہ جمعرات کو۔ کہاں ہوگا؟ سالمیہ انڈین ماڈل اسکول جو ہے، یہ کہاں؟ یہاں قریب ہی ہے، ہاں جی۔ تو اس میں آپ ضرور تشریف لائیے۔ اچھا، یہاں اس پروگرام میں خواتین بھی آ سکتی ہیں، آڈیٹوریم میں ہوگا یہ پروگرام، تو انشاءاللہ خواتین کے لیے بھی یہ آنے کے لیے موقع ہوگا، وہ آ سکتی ہیں۔ ایک اور اعلان یہ ہے کہ یہ ایک CD ہے جس میں شیخ سدیس اور شیخ شرین کی آواز میں پورا قرآن مجید ہے، اور ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی ہے۔ تو یہ CD جو ہے یہ باہر تقسیم کے لیے موجود ہے۔ ہمارے بزرگ حاجی ارشد صاحب نے اس کا اہتمام کیا ہے، آپ ان کے لیے دعا بھی کیجیے۔ یہ ماشاءاللہ اس طرح کے کار خیر میں سبقت لے جانے والے لوگوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر نیکی کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، ان کی زندگی میں برکت دے، اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ تو یہ CD آپ باہر سے لے سکتے ہیں۔
ایک بھائی نے سوال کیا کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں کوئی فقہ یا حدیث کی کتاب لکھی تھی؟ اگر لکھی تھی تو اس کا نام کیا ہے؟ میرے بھائیوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں یہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے اور ان کی امامت مسلم تھی، اور انہوں نے دین حنیف کو پھیلانے میں اور دین حنیف کو سمجھنے میں جو اجتہاد کیا، جو محنت کی، اس اجتہاد سے اور اس محنت سے کسی کو انکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو بہت بڑا مقام و مرتبہ دیا، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر صلاحیت نہیں دیتا ہے، ہر شخص کو ہر صلاحیت نہیں دیتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ رائٹر بن کر، ایک مصنف بن کر ایک بہت بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے، ایک شخص جو ہے ایک بہت بڑا مبلغ اور ایک بہت بڑا داعی بن کر کے ایک بہت بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے، ایک شخص جو ہے ایک بہت بڑا مدرس اور ایک بڑا اچھا ٹیچر بن کے ایک بڑا اچھا مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ مختلف صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ صلاحیتیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو ساری صلاحیتیں دے دے اور چاہے تو کسی کو کچھ صلاحیتیں دے اور کچھ صلاحیتیں نہ دے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں یہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ ان کی طرف ایک کتاب منسوب کی جاتی ہے جس کا نام ہے الفقہ الاکبر، الفقہ الاکبر کے نام سے یہ کتاب ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، لیکن محققین علماء خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے جو لوگ ہیں، جو ان کی اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ الفقہ الاکبر جو ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر دی گئی۔ دراصل یہ جو کتاب ہے یہ ان کی شاگردوں نے لکھی تھی، یہ امام صاحب نے نہیں لکھی تھی۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا۔ اور کوئی سوال اگر ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے، اچھا یہ اصل میں دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ مسفر کی والدہ اور سعد کی والدہ جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہے، تو ان دونوں کے لیے شفا کی دعا کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ دعا کرنے کے اللہ رب العزت ان ہماری دونوں بہنوں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی سے نوازے۔ ہماری جتنی بھی بہنیں بیمار ہیں، ہمارے بعض دوستوں نے بھی اپیل کی ہے کہ ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی جائے، تو ہم ساری بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی ماں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ مسلمان بہن بھائیوں میں سے بھی جو بیمار ہیں، ہم میں جو بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی صحت اور تندرستی دے کہ جس میں کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ ہاں جی، اگر کوئی بندہ سفر میں تو اس وقت وہ قبلے کا تعین کیسے کرے گا؟ یعنی کہ اگر کوئی بندہ سفر میں ہو تو سفر میں بھی یہ لازم ہے کہ فرض نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے۔ سفر میں بھی ہوں تو مسافر کے لیے بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ فرض نماز کم از کم بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے۔ ہاں نفل نماز جو ہے، سنتیں اور نفل نماز جو ہے سفر کی حالت میں، وہ اگر آپ بیت اللہ کی طرف آپ کا رخ نہ بھی ہو تو وہ نماز ہو جائے گی، لیکن فرض نماز ہرگز نہیں ہوگی۔ سفر کی حالت میں بھی فرض نماز ہرگز نہیں ہوگی جب تک کہ نماز پڑھنے والے کا رخ کس طرف نہیں ہوگا؟ قبلہ کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوگا۔ لہذا سفر میں بھی انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے۔ اور آج کل تو میرے بھائی آج کل تو بہت آسان ہے، آج کل تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ یہ موبائل میں ایسا وہ سافٹ ویئر موجود ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ قبلے کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں۔ آج کل گھڑیوں میں ایسی چیزیں، وہ ایسی خصوصیت موجود ہے، یہ سہولت موجود ہے کہ گھڑی کے ذریعے آپ قبلے کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں۔ یا اگر ایسی چیزیں نہ بھی ہوں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ اگر پلین میں سفر کر رہے ہیں تو پلین کے عملے سے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اگر آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں تو وہاں جو لوگ آپ کے ساتھ مسافر ہوں گے آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ المہم یہ ہے کہ آج کل قبلے کی سمت کا تعین کرنا کوئی مشکل نہیں رہا، پہلے مشکل تھا لیکن آج کل مشکل نہیں رہا ہے، تو لہٰذا ہر ممکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قبلے کی سمت کا تعین کریں اور اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ تاجر اپنے تجارتی سامان کا بیمہ کرا سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو دیکھیں یہ جو بیمہ ہے جس شکل کے ساتھ آج کل موجود ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ آج کل لوگ زندگی کا بیمہ کراتے ہیں، ہاں جی، اپنی گاڑیوں کا بیمہ کراتے ہیں، ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے، اپنی صحت کا بیمہ کراتے ہیں، اسی طرح اور کئی چیزوں کا بیمہ کراتے ہیں۔ تو یہ جو بیمہ ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ میرے بھائیوں،
شریعت نے اس بیمہ کی جو کہ آج کل مروج ہے، جس شکل میں آج کل یہ موجود ہے، اس بیمہ کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں، بلکہ یہ بہت بڑا جوا ہوتا ہے، یہ بہت بڑا جوا ہوتا ہے۔ اب یہ بھائی نے سوال کیا کہ اپنے تجارتی ساز و سامان کا بیمہ کرائیں، وہ بیمہ کس لیے ہوگا کہ اگر کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اور اس مصیبت کے نتیجے میں وہ تجارتی ساز و سامان جو ہے وہ اگر فرض کریں نعوذ باللہ وہ ختم ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، تو پھر وہ کمپنی جس کے ساتھ آپ نے وہ انشورنس کی ہے، جس سے آپ نے بیمہ کرایا ہے، وہ کمپنی آپ کے اس نقصان کا ازالہ کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ہے یہ بہت بڑا جوا ہے، یہ بہت بڑا جوا ہے کہ آپ کا فرض کریں آپ نے بیمہ کرایا، فرض کریں آپ نے بیمہ کرایا ہے 1 لاکھ روپے میں، آپ کا نقصان ہوا ہے 10 لاکھ روپے میں، اور کمپنی جب آپ کے نقصان کا ازالہ کرے گی تو آپ کو 10 لاکھ روپے دے گی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ کا جو آپ نے جو پیسے دیے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 1 لاکھ روپیہ ہے، لیکن آپ کو مل رہے ہیں اس کے بدلے میں 10 لاکھ روپے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جوا ہے، یہ بہت بڑا جوا ہے یہ۔ اسی طرح زندگی کا بیمہ اور اسی طرح یہ اور جو کئی قسم کے بیمے آج کل موجود ہیں، یہ سارے یہ ظالمانہ نظام ہے، یہ پیسہ بٹورنے کا اور پیسہ کمانے کا بہت بڑا ایک ذریعہ بنا لیا لوگوں نے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ آپ کو یہ بتا دوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان مجبور ہو جاتا ہے، مثلا یہاں پر جو ہیلتھ انشورنس ہے یہ ایک مجبوری ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کے اقامے کی تجدید نہیں ہو سکتی، آپ کا اقامہ جو ہے رینیو نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ نہیں بھریں گے۔ اسی طرح گاڑیوں کی جو انشورنس ہے یہ بھی اجباری ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی گاڑی پاس نہیں ہوگی، سالانہ جو پاسنگ ہوتی ہے گاڑی کی اس میں آپ کی گاڑی پاس نہیں ہو سکتی جب تک آپ یہ نہیں کریں گے۔ تو جہاں انسان مجبور ہو جائے وہاں احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں، مجبوری اور ضرورت کے بقدر حالات احکام تبدیل ہو جاتے ہیں، لہذا مجبوری کی وجہ سے تو یہ جائز ہے گاڑی کی انشورنس کرانا، اور اسی طرح یہ ہیلتھ انشورنس ہے یہ بھی جائز ہے مجبوری کی وجہ سے، ورنہ اس طرح جو اپنے اختیار میں جو چیز ہو، مثلا یہ کاروبار یا تجارتی ساز و سامان کی جو انشورنس ہے یہ کوئی اجباری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا، آپ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں جی بالکل یہ غلو ہے، اور اس غلو سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں اس حدیث کا حوالہ دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم میری تعریف میں اس قدر تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، جس طرح نصارہ نے اپنے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں حد سے تجاوز کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو تم اے میری امت کے لوگوں، تم اس طرح ایک انتہا کو نہ جانا، حد سے تجاوز نہ کرنا اور میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا، اور اس طرح جس طرح ابھی قاری صاحب نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور آپ کی مدح و ثنا میں مبالغہ کرتے کرتے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں، اور آپ کے بارے میں وہ صفات بیان کرتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہیں، اور اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ اختیار نہیں دیا ہے، تو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ میں صرف اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی ہوں، لہذا تم میرے اس مقام و مرتبہ کے مطابق مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہو، اور میرے مقام و مرتبہ سے مجھے اوپر بڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ تو دیکھیں یہ جو امت ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ امت وسط ہے ہی اسی لیے کہ یہ درمیانہ راستہ، اعتدال کا راستہ جو ہے اس کو اپناتی ہے،
لیکن اسی امت کے لوگوں میں سے ہی کچھ لوگ جو ہیں اگر وہی طرز عمل اختیار کریں جو یہود و نصارہ نے اختیار کیا تو یقیناً ان کو اپنے اس طرز عمل پہ اس کے بارے میں غور کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں ان کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ طرز عمل یقینی طور پر غلط ہے۔ یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا، اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا ان کے اس طرح کے جرائم کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ جو امت ہے اس کو بھی امت وسط ہی رہنا چاہیے، اعتدال کی راہ کو ہی اپنانا چاہیے، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ غلو ہو اور نہ ہی کسی نبی کو اس کے مقام سے نیچے گرانے کی کوشش ہو، بلکہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو دیا ہے وہی مقام ہی قبول کرنا چاہیے اور اسی پر ایمان لانا چاہیے اور اعتدال کی راہ کو اپنانا چاہیے۔ یہی دراصل امت وسط کا اصل مفہوم ہے جس کی طرف ابھی قاری صاحب نے اشارہ کیا۔ ایک سوال میں دو سوال ہیں، ایک تو جو دعا مانگتے ہیں آپ بیٹھ کے یعنی ہاتھ اٹھا کے مانگنا اور بیٹھ اس طریقے سے بیٹھ کے کوئی لوگ اس طریقے سے بیٹھتے ہیں اور پلات مانگتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی افضلیت کا معاملہ ہے۔ ہاں، دعا کرنے کے لیے بیٹھنے کی کوئی خاص کیفیت سنت کے مطابق وارد نہیں، منقول نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جب دعا کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس طرح بیٹھیں۔ ایک خاص کیفیت جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ دو زانو ہو کر کے بیٹھیں یا اپنی ٹانگوں کو کھول کر کے بیٹھیں مربع شکل میں یا کوئی اور شکل ہے، تو اس کی کوئی مسنون کیفیت نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں، جس طرح بھی آپ بیٹھ کے دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اس طرح دو زانو ہو کر اس طرح تشہد کی حال میں بیٹھتے ہیں، اس طرح اگر آپ دعا کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے۔ اگر آپ کھلے ہو کر کے بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں شریعت کی طرف سے کوئی ایسی حد، کوئی ایسی قید و بند نہیں ہے کہ آپ اسی کیفیت میں بیٹھ کر ہی دعا کر سکتے ہیں، نہیں، دعا کسی بھی کیفیت میں بیٹھ کر کی جا سکتی ہے۔ ہاں جی، یہ جو گاڑی کی انشورنس ہوتی ہے ہیلتھ کی، ہاں جی، اگر آپ نے ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ کرائی ہے مجبوری کی بنا پر کہ جس کی بغیر آپ کا اقامہ رینیو نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ ہاں جی ہاں آپ پر اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی کسی بیماری میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس بیماری میں وہ کمپنی جس کے ساتھ آپ نے انشورنس کی ہے، جس سے آپ نے بیمہ کرایا ہے، اس کمپنی کی طرف سے آپ کو اگر کوئی سہولت دی جاتی ہے آپ کے علاج کے سلسلے میں، اور وہ خاص کچھ بیماریاں ہوتی ہیں میرا خیال ہے کہ جن میں وہ کمپنی جو ہے وہ مالی سپورٹ کرتی ہیں، تو اگر اس طرح کی صورت ہو کہ وہ کمپنی اپنے طور پر آپ کی سپورٹ کرے، مالی امداد کرے آپ کی، تو وہ مالی امداد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر واقعتاً آپ بیمار ہوں اور ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ آپ کے علاج کے لیے فرض کریں ڈاکٹر آپ کو کہے کہ آپ کو 3 لاکھ روپے چاہیے، تو وہ کمپنی اگر آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 1 لاکھ روپے دیتے ہیں یا 2 لاکھ روپے دیتے ہیں، تو وہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مجبوری کی حالت میں وہ انشورنس کرائی تھی، اور آپ اگر مجبور ہوں واقعتاً اگر آپ مجبور ہوں کہ آپ کو 3 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے اپنے علاج پر صرف نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو پھر آپ وہ وصول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود آپ کی مالی حیثیت جو ہے وہ ٹھیک ہے اور آپ اپنے ہی پیسوں کے ساتھ اتنا بڑا خرچہ کر سکتے ہیں اپنی بیماری کے علاج کے لیے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ٹھکرا دیں، اس پیسے کو ٹھکرا دیں، اور وہی پیسہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہی آپ اپنی صحت پر اپنے علاج پر خرچ کریں، اس کو ٹھکرا دیں۔ وہ صرف اور صرف اس شکل میں آپ قبول کر سکتے ہیں کہ اگر آپ مجبور ہوں، آپ کے پاس کوئی اور پیسہ لینے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو پھر مجبوری کی حالت میں وہ پیسہ لے سکتے ہیں۔ میرے خیال ہے ختم۔ ہاں جی، یہ برگان بینک جو ہے، برگان بینک وہ 100 دینار کا اکاؤنٹ بنا دیتے اور وڈرا ہوتا ہے، ہاں، تو پھر وہ پیسہ کیا؟ یہ صرف ایک ہی بینک میں نہیں ہوتا بلکہ یہ مختلف بینکوں میں آج کل یہ سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔ ہاں جی، کوئی دانا سرٹیفکیٹ کے نام سے اور کوئی جوہرہ سرٹیفکیٹ کے نام سے اور کوئی پتہ نہیں کس نام سے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں کہ آپ 50 دینار دیں یا 100 دینار دیں اور سرٹیفکیٹ لے لیں، پھر جب ڈرا ہوگا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کا نام نکلے اور آپ ماشاءاللہ ملینئر بن جائیں۔ ہاں جی، تو یہ کیا ہے میرے بھائیو، یہ ایک بہت بڑا جوا ہے، اور یہ میرے بھائیوں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی ملکوں کے اندر اس طرح ہو رہا ہے۔
اور آپ کو شاید یہ پتہ ہو کہ یہاں کی کویت کی وزارت اوقاف کا فتویٰ آ چکا ہے، وزارت اوقاف کا فتویٰ آ چکا ہے کہ یہ جتنے بھی سرٹیفکیٹ، دانا سرٹیفکیٹ ہو، جوہرہ سرٹیفکیٹ ہو، جتنے بھی کسی بھی بینک کا جو سرٹیفکیٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ 50-100 دینار آپ دے کے وہ سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں، اور کئی لوگ جو چونکہ ان کو راتوں رات ملینئر بننے کی خواہش ہوتی ہے تو وہ 50-100 سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سرٹیفکیٹ ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ چانس رہے گا وہ ڈرا میں نام نکلنے کا۔ تو لوگ جو ہے وہ اس طرح پیسہ برباد کرتے ہیں اور راتوں رات وہ کروڑ پتی ارب پتی بننا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کو وزارت اوقاف نے بھی حرام قرار دیا ہے، اور صحیح بات بھی یہ ہے کہ یہ جوا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے اور اس سے اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔